السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، آخر اس سے پہلے بدر کی جنگ میں بھی اللہ تمہیں فتح نصیب کر چکا ہے، جبکہ تم تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھے اور کمزور تھے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی ناشکری نہ کریں، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ امید ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں بدر کے متعلق بیان فرمایا گیا ہے۔ بظاہر آیت بہت مختصر نظر آتی ہے، مگر اس میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے، ایک ایسا سبق ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمارے فکر کو، ہماری اسلامی فکر کو جلا بخشتے رہے گی۔ اس آیت میں پوری دنیا کے دوسرے قوموں میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اور ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، اور بدر سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز بھائیوں بزرگوں، معرکہ بدر دراصل ایک تاریخی فتح تھا اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی ایک زندہ مثال تھی۔ بظاہراً دو قومیں وہاں پر آپس میں لڑ رہی تھی، مگر اس میں سے ایک گروہ بظاہراً بہت کمزور تھا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک پلڑا، ایک ترازو ہے جس کا ایک پلڑا تو بہت بھاری ہے اور دوسرا کمزوری کی وجہ سے اور ہلکے پن کی وجہ سے آسمان کی طرف اڑ رہا ہے۔ جو ہلکے پن کی طرف سے آسمان کی طرف اڑ رہا ہے وہ مسلمانوں کا پلڑا تھا اور دوسرا مشرکین کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی پیشانی کو سجدے میں لگاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کی طرف گڑگڑاتے ہیں، گڑگڑا کر دعا مانگتے ہیں اور ایک کہتے ہیں، یا اللہ اگر اے مٹھی بھر گرو آج ختم ہو گیا، آج شکست کھا گیا خدا نخواستہ، تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آج جتنی بھی قومیں بستی ہے، جتنی بھی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، جس کو ہم عالم اسلام کہتے ہیں، اگر جنگ بدر نہ ہوتی، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی تو آج یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اگر اے مٹھی بھر گرو آج یہ ختم ہو گیا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں باقی سب کچھ ہوگا، دنیا میں تجارتیں ہوں گی، دنیا کے پاس خزانے ہوں گے، بڑے بڑے سورما آئیں گے، بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے، چلے جائیں گے، تجارت ہوں گے، لوگ بازاروں میں جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور لوگ اپنی ساری ضرورتیں پورا کریں گے، مگر ایک چیز نہیں ہوگی اور ایک چیز نہیں کریں گے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے دین کی تبلیغ کا اور اشاعت نہیں ہوگی، تیری شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ گروہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے، اپنی تعداد میں کم ہونے کے باوجود، بظاہر کمزور ہونے کے باوجود، پوری دنیا میں یہ ایسی قوم ہے جو تیری عبادت کر رہی ہے، جس کو تجھ پر بھروسہ ہے، جس کو ایمان ہے کہ تو ہی قادر المطلق ہے، تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے، تو ہی جان دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، سارے دنیا پر تیرا ہی تصرف ہے، اس کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب کو آپ پر ہی بھروسہ ہے اور عبادت کے تو ہی سزاور ہے، اس لائق تو ہی ہے کہ تیری ہی عبادت کی جائے اور تیری بھیجی ہوئی شریعت ہی اس چیز کی حقدار ہے کہ اس کو ساری دنیا پر نافذ کیا جائے، ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی تو آپ جانتے ہیں دنیا کا کیا حال ہوتا، عالم اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، اسلامی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، مدارس کی چمک دمک نہیں ہوتی،
یہ کتب خانے نہیں ہوتے، یہ دینی درسگاہ نہ ہوتی، یہ دین کے قلعے نہ ہوتے، عالم مفتی اولیاء صالحین نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ مگر ہم کو ایک چیز کی قدر کرنی چاہیے اور اس چیز کو ہمیں سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اپنی دنیاوی ضروریات ہوں گی اپنی جگہ، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ تجارت کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، سیاست بھی کرنی ہے، مگر تمام چیزوں پر مقدم ہم کو ایک چیز کرنی چاہیے، وہ چیز ہے دعوت تبلیغ، اعلاء کلمۃ اللہ، شریعت کا نفاذ۔ اگر ہمارے اندر سب کچھ ہے، اگر ایک چیز نہیں تو ہمارا دل مردہ ہے۔ حق کی راہ میں اگر ہم کو مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہے تو ہمارا دل مردہ ہے، ہمارا دل مردہ ہے۔ مگر ہمارے آج بیماری ہو گئی، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دنیا کے تمام ضروریات کر رہے ہیں، انکار نہیں کیجئے، جہاں تک شریعت اجازت دے رہی ہے وہاں تک جائیے، اس سے آگے مت جائیے، وہ آپ کا حد ہونا چاہیے، آپ کی مونٹی ہونی چاہیے۔ مگر اس تمام کے باوجود آپ کو شریعت مقدم کرنی پڑے گی۔ حق کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ، اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، پھر سے دہراؤں، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا اور اس کے احکام کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ جذبہ عملاً پہ پیش کرنا چاہیے، اور یہ جذبہ دل میں پیوست ہونا چاہیے کہ جب بھی موقع آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم سے نوازا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اللہ انسانوں سے کام لینا چاہتا تھا اور اپنی بھیجی ہوئی شریعت کو روز قیامت تک لوگوں کے اندر، اور اپنی بھیجی ہوئی شریعت کو قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ اب خود دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کس محبت کے ساتھ اپنے محبوب کے پاس دعا مانگی۔ ہے کسی کی مجال کہ اس انداز میں مانگے کہ اللہ اگر اے نہیں ہوگا تو اے نہیں ہوگا، اگر تو ہمیں فتح نصیب نہیں کرے گا تو تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین میں کوئی نہیں بچے گا۔ ہم کو بھی اللہ کے پاس دعا کرنی چاہیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اللہ کو اور اپنی اخروی زندگی کو بھول بیٹھے، اور جس مقصد کے تحت ہم کو بھیجا گیا تھا، اعلاء کلمۃ اللہ، شریعت کا نفاذ، دعوت و تبلیغ، اللہ کی راہ میں دوسروں کو بلانا، اسلام کی طرف میں دوسروں کو بلانا، یہ چیز آج ہم بھول بیٹھے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عمومی طور پر پوری امت محمدیہ ایک داعی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کا غیر مسلم بھائی بے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، تو آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ صرف ہمارے واقعات، صحابہ کے واقعات بچوں کو سنانے کے لیے نہیں ہیں، صرف بچوں کو سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جوانوں کے اندر عزم پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اسلام کے ہیرو خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ سہمی، شیر خدا حضرت علی، کیا ان کے واقعات صرف بچوں کو سنانے کے لیے، کیا صرف مجلسوں میں بیان کرنے کے لیے، کہ لاکھوں کا مجموعہ جمع کر کے صرف جلسوں میں سنانے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے اندر عزم پیدا کرنے کے لیے سنانا چاہیے۔ صرف سنانا کافی نہیں ہے، اسی مقصد کے ساتھ سنانا ہے۔ لہذا ہم سب کو ہمارا فرض منصبی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا جذبہ، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا، تمام چیزیں ہوگی، مگر ہمیں ہمارا فرض نہیں بھولنا ہے، ہمیں آخرت کی زندگی نہیں بھولنی ہے۔ سب کچھ ہمیں یاد رکھنا ہے، ہم کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، ایک دن جانا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہم اپنے اندر جذبے کے ساتھ کام کریں، جیسے ہو سکیں، جیسے عبداللہ اختیار کیجیے، اس ذرائع سے ہم کام کریں،
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.